مگر علی ابھی ماشاء اللہ آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا ہے اینڈ یو ویٹڈ فار اٹ اینڈ آئی تھنک یو آلویز نیو اباؤٹ اٹ کہ آپ کو مل جائے گا. یہ جو نیکسٹ لیول کنوکشن ہے آپ کی, اس کے بارے میں مجھے ایک راز بتا دیں اس کے پیچھے. دا ہیومن مائنڈ ہیز, اس کی اتنی پاور اور کیپیبلٹی ہے کہ ہمیں خود نہیں پتہ. ایون اگر آپ ہسٹری میں بھی دیکھیں تو وہ کہتے تو ہیں کہ آئنسٹائن نے اپنا برین کا اس لیول پہ بھی 7% یوز کیا. وی ڈونٹ نو فار شور. ٹھیک ہے, بٹ آپ کو اس کے قریب ہی ہوگا. کچھ لیکن ہم اپنے برین کا, اپنے دماغ کا اور اپنے پوٹینشیل کا بہت کم یوز کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی تک ایکسپلور کر رہے ہیں ہیومن مائنڈ کو. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ دی ہیومن مائنڈ از سچ اے پاورفل ٹول کہ وہ جس چیز پہ بلیو کر لیتا ہے, جو آپ یقین بنا لیتے, تو آپ کے آؤٹ پٹ اور ریزلٹس اور وہ جو حقیقت ہے آپ کی, اف یو بلیو ان یور ریالٹی سو اسٹرانگلی دیٹ دیر از نو ڈاؤٹ ان یور ہارٹ اینڈ مائنڈ دیٹ دس ول ہیپن, اینڈ دیٹ ہیز اے پاور ٹو مینیفیسٹ. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا یقین کی طاقت, اصل میں کئی چیزیں بڑی کتابی لگتی ہیں, لیکن اگر آپ ریسرچ کریں ود این اوپن مائنڈ, اور میں اس لیے کہتا ہوں ود این اوپن مائنڈ وداؤٹ اینی بائس, کیونکہ اس کے بغیر تحقیق نہیں ہو سکتی. اگر آپ ایک بائس کے ساتھ جا رہے ہیں تو آلریڈی جو آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں یا کانشیس مائنڈ میں جو ڈیٹا ڈلا ہوا ہے بچپن سے, جو بلیفس بن گئے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ اگر آپ کسی چیز کی طرف جائیں گے تو آپ کا بائس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ ان کو پاک کر دیتے ہیں سائڈ پہ, اینڈ دین یو اپروچ سم تھنگ, یار میں صرف زیرو سے سیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے, میری کنڈیشننگ جو ہوئی ہے اس کو میں سائڈ پہ کر دیتا ہوں. سو دین آپ دیکھتے ہو کہ یار بڑی مزیدار چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, جو ہو رہی ہیں. اور کوانٹم فزکس میں جو آپ جاتے ہیں, یونیورس کے ریل میں جاتے ہیں, اینڈ دین یو اسٹارٹ کنیکٹنگ کہ یار آئنسٹائن بھی وہی کہہ رہا تھا, ٹیسلا بھی وہی کہہ رہا ہے, بروس لپٹن بھی وہی کہہ رہا ہے, جو ڈسپینزا بھی وہی کہہ رہا ہے. ہمیں ریلیجن میں, دین میں کئی باتیں وہ ساری ایک نقطے پہ, بلے شاہ کہتا ہے نا ایک نقطے سے گالا مک دی, تو وہ سارا ہے وہی. ٹھیک ہے, وہ جب نقطہ آپ کو مل جائے تو پھر مل گیا آپ کو وہ نقطہ. یہ تو I'll have to kill you if I tell you. علی جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو کام کے دوران, کیونکہ میں علی کے ساتھ کام کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے, میں نے بیچ میں آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار شارٹ ریڈی ہے, اور پھر ایک دم علی کہتے ہیں یار آئی نیڈ اباؤٹ 10 منٹس, اینڈ دین کبھی کبھار ہم چھپ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں بتا کہ آپ کر کیا رہے ہیں, تب آنکھیں بند کر کے اوپر کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ڈسکنیکٹنگ, انوائنڈنگ؟ It's actually connecting. ٹھیک ہے, It's connecting with the energy source which is limitless, okay, which has no boundaries, which is inside all of us. And to connect with that source, آپ کو اپنی جو باقی کی thoughts ہیں ان کو میوٹ کرنا ہوتا ہے, اپنی senses کو, and then you go into a realm of nothingness where you're just there with your creator. And then you have an extra potential and power. It is actually like a superpower that you can actually do a lot of things. Then وہ ایکسٹرا چیز آ جاتی ہے. مجھے تو کو لگتا ہے شاید آپ کو نا ہماری کسی مسٹیک پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے, اور آپ اپنے آپ کو کمپوز کرنے کے لیے ایک خاص انرجی لے کر آ رہے ہوتے ہیں اپنے اندر. نہیں, ایسا بالکل نہیں, مگر ایسا ہے علی, آپ لوگوں کو صرف پیار آتا ہے. اور پیار جو ہے وہ کافی زیادہ آتا ہے. غصہ جو ہے وہ بھی بڑا کنٹرول غصہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ کام ہو جائے. پیچھے جاتے ہیں علی, ایک سفر ہے پیچھے, اینڈ کچھ لوگ اپنی پرانی پاسٹ کے اندر کوئی بھی چیز ہے اس کو ہائی لائٹ اتنا نہیں کرتے. میں آپ کے ساتھ کبھی پی سی بورڈ بن جاتا ہوں تو یو اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ کیا اسٹارٹیڈ فرام ہیئر, میں نیچے ہوتا تھا, یہاں پہ میں نے گانا کمپوز کیا, مستی کے چنو والی البم کے اندر آپ نے حکا پانی شاید وہاں پہ. تو یو کیپ آن برنگنگ دیز تھنگس. سم پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ کہ یار اوکے آئی واز ہمبل, آئی اسٹارٹیڈ دیٹ وے, بٹ ناؤ آئی ایم دا ون آف دا بگیسٹ اسٹار, وائی شوڈ آئی ایون بی برنگ اٹ اپ. بٹ یو ڈو. پی سی جائیں گے وہاں جا کے آپ کہ یار میں اس کارنر پہ ہوتا تھا, یہاں پہ پینٹنگ کرتا تھا. یہ کہ اپنے آپ کو یاد کرانا اور گراؤنڈڈ رکھنا ہوتا ہے, یا یہ بہت ضروری ہے, کیا ہے یہ؟ To think that you're superior than others and you're some star or superstar who is extra special than the others and hence you're more elevated in itself is deceiving yourself. آپ اپنے آپ کو وہیں سے دھوکہ دینے شروع کر دیتے ہیں کہ میں کوئی پتہ نہیں توپ چیز ہوں اور میں باقیوں سے بہت بہتر ہوں اور باقی مجھ سے, تو وہ ایک کمپلیکس ہوتا ہے. To understand کہ for us it's very important to know where we come from and where we have to go.
وہ جو میں نے گانا گایا تھا نہیں رے نہیں سوچا کیا کبھی تو نہیں آئے تم کہاں سے ہو جاؤ گے کہاں یہ سوچا نہیں رے نہیں. تو اس میں یہی ہے کہ بھائی سب وہیں سے آئے ہیں اور سب نے وہیں چلے جانا ہے. تو بیچ کا یہ جو عرصہ ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا بہترین استعمال, اس میں بہترین ایکسپیرینسز لے لینے, اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے, دوسروں کی بھی ہیلپ کریں, اپنے لیے بھی اس کو انجوائے کریں and make the best out of this life. Okay. For me that is it. And once you understand this then you understand کہ یار وہ جو لڑکا وہاں پہ بیٹھ کے ایزل میں پینٹنگ بنا رہا تھا, اگر میرے پاس وہ ایکسپیرینسز نہ ہوتے تو میں یہ نہ بنا ہوتا. اگر میں ان ٹریجڈیز اور ہارڈ شپ سے نہ گزرا ہوتا زندگی میں تو پھر میں یہ انسان نہ بن پاتا. اور وہ گفٹس تھیں مجھے. اب میں when I look back at all those days, یا جب بھی کوئی مشکل سچویشن میرے لیے زندگی میں آئی, کوئی چیلنج آیا اور جو اس وقت لگتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے, when you come out of it اور آپ مڑ کے دیکھتے ہو, آپ کہتے ہیں یار کہ یہ تو ایک گفٹ تھا, کیونکہ اب اس آبسٹیکل کو پار کرتے ہو تو آپ اور اسٹرانگ ہو جاتے ہو, ٹھیک ہے, ایموشنلی in many different ways. چلیے مجھے ایک چیز بتائیں کہ فرام چنو ٹو مستی ٹو جوم 3 البمس, 4th البم میں کافی ٹائم ہو گیا. مجھے یاد ہے کہ 3rd میں ہی تھا, مینیجر چینج ہو گیا. I think 10 سال ہو گئے. ہاں پورے 10 سال ہو گئے. آپ نے 2011 میں یہ ریلیز کیا تھا, زیادہ ٹائم نہیں ہو گیا, آبسلیٹ ہو گیا کانسیپٹ؟ نہیں, اس وقت ذرا البمس کا دور زیادہ تھا, ٹھیک ہے جی, لیکن اس کے بعد پھر چونکہ میں نے وہ فلمیں اسٹارٹ کر دیں تو وہ پھر فلموں کے لیے البمس کی. مثال کے طور پہ لنڈن پیرس نیو یارک کا میوزک کیا, جو فلم تھی ٹوٹل سیاپا کا کیا, اور پھر سنگلز ریلیز کرتا رہا, کوک اسٹوڈیو میں گانے کرتا رہا. تو وہ ایسا نہیں کہ میں نے میوزک لوگوں تک نہیں آتا رہا. ابھی بھی ریسنٹلی بھی سنگلز جیسا بھی پہاڑوں کی قسم کیا, پھر اللہ, اور اس سے پہلے, اور اب یہ, لیکن البم میں نے بنا لی ہے. اچھا, تو اس دفعہ بڑی ایک مختلف قسم کی البم ہے, حسن اس کا نام ہے. وہ میں لاسٹ ایئر ریلیز کرنے والا تھا, لیکن پھر کووڈ ہو گیا. تو میں نے کہا کیا فائدہ ہے کہ آپ البم ریلیز کریں اور پھر اس کے ساتھ ٹور نہ کر سکیں, اس کو پرفارم نہ کر سکیں. بالکل. سو اس لیے مجھے تھوڑا سا نا ایڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ مجھے ساری باتیں پتہ تو ہیں, بٹ پھر بھی مجھے یہ پریٹینڈ کرنا ہے کہ مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. جیسے 2nd البم جو آپ کی 4th البم ہوگی, اس کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ تھوڑا سا صوفی ہی ہوگا. ہاں, وہ تھوڑا سیریس لسننگ والی ہے. لاسٹ ایئر جب کرونا آیا دنیا میں اینڈ یو اسٹارٹیڈ علی ظفر فاؤنڈیشن, لوگ جہاں پہ تھوڑے سے ریلکٹنٹ تھے, یو ور دیئر اینڈ ور آؤٹ دیئر, سم تھنگ دیٹ یو وینٹ ان لائف, یو کیم آؤٹ مور اسٹرانگر. یہ آتی کیسے ہے تھوڑی سی یہ مطلب, اور یہ آپ کو اس سے خاص پاور ملتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ نے جب سے یہ چیزیں اسٹارٹ کی ہیں تب سے آپ کو اس کام میں زیادہ مزہ آتا ہے, علی ظفر فاؤنڈیشن؟ اور تو میں آپ کو اس کو تھوڑا سا آسان کر کے سمجھانے کی کوشش, تھوڑا سا ہلکا سا ایلیبریٹ کر دیں. جس طرح ایک عام فہم بات کی جاتی ہے کہ فلانے کو دعا لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اب ایک عام بات ہے جو لوگ کر دیتے ہیں کہ ان کا بلیف ہوتا ہے کہ دعا کی کیا پاور ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں جب آپ کسی کے لیے اچھا کریں گے, جب اچھا کام کریں گے, تو لوگوں کے دل سے جو فیلنگ جنریٹ ہوتی ہے آپ کے لیے وہ ضائع نہیں جاتی. اس کا کہیں نہ کہیں عمل دخل ہوتا ہے کائنات کے اوور آل افیکٹ میں, اور آپ کی زندگی میں وہ ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتا ہے. اسی طرح اس کا ریورس کر لیں, جب آپ کسی کے لیے کوئی منفی سوچ رکھیں گے, برا سوچیں گے اور برا عمل کریں گے کہ یار اس سے کر کے میں اس کو یہ نقصان کر دوں, تو وہ مکافات عمل کے تحت, لاس کے تحت وہ آپ کو آ کے اتنا ہی اس سے بہت زیادہ بری طرح سے وہ لگتا ہے. لیکن مجھے اندر سے آتی کہ نہیں, ٹھیک ہے جی, میری رسپانسبلٹی ہے کہ یہ جو کروڑوں لوگوں نے مجھے اتنے سال اتنا پیار دیا ہے, میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اور آپ اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتا. دس از دا لیسٹ دیٹ وی کین ڈو, آئی فیل. باقی جو پروفیشنز ہوتے ہیں ان میں علی ایک خاص ٹائم کے بعد اکثر ریٹائر ہو جاتے ہیں, مگر جو آرٹسٹ ہوتا ہے میں نے دیکھا کبھی ریٹائر نہیں ہوتا, اور کچھ تو نہ ریٹائر ہونے کے باوجود مینیجرز بھی نہیں ہوتے, وہ نیا ٹیلنٹ پکڑ لیتے ہیں. تو میں نے تو اسی گھر میں ڈھونڈ لیا تھا. اچھا, مگر آپ کو لگتا ہے کبھی کہ میں ریٹائر ہو کے کہیں چلا جاؤں گا پہاڑوں میں اور یہ وہ, یا پھر میں بالکل ہی کنارہ کشی کر لوں گا, بہت کر لیا یار اتنا اور زیادہ کیا کروں؟ کئی دفعہ تھاٹس آتی ہیں کہ جو کچھ سوچا تھا خدا نے اس سے زیادہ دے دیا ہے, اور یہ کیا ہے, سب کو ایک ڈرامہ ہو رہا ہے, کھیل رچا ہوا ہے. میں نے غالب کا ایک شعر, بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو ڈو آئی وانٹ ٹو بی اے پارٹ دس پلے, جس کا شیکسپیئر بھی بات کرتا ہے. تو
میں کہتا ہوں تھوڑی دیر اور ایکٹنگ کر لیتے